أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اہل ایمان اہل توحید کے دلوں کی جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر صاحب ساتھیوں، آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر چند ایک تربیتی باتیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی پر، اپنی شکل و صورت پر، اپنے وجود پر، پھر ان چیزوں کے اوپر کہ جو اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، آسمان پیدا کیے، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کے نظام کو پیدا کیا، ہوائیں کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، زمین کا جال جو ہے وہ پانی کے اوپر بچھایا، پھر اس زمین کے اوپر فصل و باغات کو اگا، اناج کو اگایا۔ یہ سارے کا سارا انسان کے لیے اللہ پاک نے یہ سارے کا سارا انسان کے لیے انتظام کیا ہے۔ پہلی بات کہ انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوق بنایا، اس کو جانور نہیں بنایا، اس کو مجھ گاں نہیں بنا دیا، گدھا نہیں بنا دیا۔ اللہ کچھ بھی تو بنا سکتا تھا نا۔ اگر ہم ساری زندگی یہی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ جانور ہے نا، جانور جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر بوجھ بھی ڈالتے ہیں، بوجھ لاتے ہیں ان کے اوپر۔ جس طرح انسان کے اندر جان ہے اس طرح ان جانوروں کے اندر بھی جان ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا کہ ہمیں وہ جانور نہیں بنایا بلکہ اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ بندہ یہی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو ساری زندگی حق ادا کر سکتا نہیں۔ انسان جو ہے نا یہ بڑا ہی ناشکرا ہے، انتہا سے زیادہ ناشکرا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، جس نے جو چیز بنائی ہوتی ہے نا اس کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ جو بندہ جو مشینری بناتا ہے اس کے بارے میں اس کو سارا ہی پتہ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور انسان کے سارے کا سارا میرے اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ انسان ناشکرا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہمیں زندگی کے اندر کوئی پریشانی آ جائے نا، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مالی پریشانی آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے، کوئی تنگی تنگ دستی آ جائے، 100 پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہم فوراً اللہ کے ناشکرے بندے بن جاتے ہیں کہ یہ بیماریاں ساری ہمارے لیے ہیں، یہ پریشانیاں ساری ہمارے لیے۔ پھر ہم یہاں تک کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان مصیبتوں کے لیے اللہ نے ہمارا ہی انتخاب کرنا تھا۔ اس کو بھول جاتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ ساری کائنات کو اللہ پاک نے تیرے لیے سجایا ہے، اگر کوئی تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے تو پھر کیا بات؟
اور اللہ میرے پیارے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی پریشانی دیتا ہے، مثال کے اوپر اگر کسی کو کوئی بیماری ہی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ پہلا اجر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان کو پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم وہ ویلا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مہنگائی آئی ہے نا، مہنگائی، ہر بندہ گالی سے نیچے تو رکتا ہی نہیں ہے نا۔ میں مانتا ہوں مہنگائی آئی ہے، ہمارے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑا محدث ہے قاری صہیب میر محمدی، جانتے ہوں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ وہ ایک دن بیان فرما رہے تھے اور بیان فرماتے فرماتے انہوں نے فرمایا کہ میں مانتا ہوں مہنگائی ہے۔ کیا کہنے لگے؟ میں مانتا ہوں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، لیکن اللہ کے بندے اس رب کے خزانے تو خالی نہیں ہوئے۔ مہنگائی میں مانتا ہوں، لیکن جس رب سے تم نے مانگنا ہے اس کے خزانے تو کم نہیں ہوئے، اس کے خزانے تو کمی نہیں آئی۔ مہنگائی ہے، اس مہنگائی کے دور کے اندر جتنا زیادہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو گی، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ میرے پیارے نمازی بھائیوں، اگر اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت اور برکت نہ ہو تو بے شک کسی کی ایک مہینے کی آمدنی 2 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے، اس کے باوجود بھی وہ روتا پھرے گا، اور روتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ ہم نے تو 3 لاکھ آمدنی چھوڑ کر کے ماہانہ جن کی کروڑوں آمدنی ہے، خربوں کے کاروبار ہیں، ملوں کے مالک ہیں، ایک عرصہ دراز فیصل آباد کے اندر گزارا ہے، ملوں کے مالک، کروڑوں کی آمدنی مہینے کی، وہ بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی رحمت اور برکت ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر ان کی 20 اور 25 ہزار سیلری ہے، اس کے باوجود وہ خوشحال ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں نے آج کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی پر اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے نا، آپ سب دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر سیلاب آیا اور سیلاب نے آ کر کے بڑی تباہی مچا دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب سیلاب کے اندر بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری عزت مآب مائیں اور بہنیں جب پانی کی نظر آتی ہیں، جب ان کے مکان، کوٹھی اور بنگلے پانی کی نظر آتے ہیں، تو ہم کو اللہ نے بچایا ہے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کتنا کیا ہے۔ وہ تو مصیبت کی زد میں ہیں اس وقت، جی ملک صاحب، وہ تو مصیبت کی زد میں ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کے در کو کتنا پکڑا ہے، اللہ کے پلڑے کو کتنا پکڑا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ ہاں خربوں ہاں تیرا شکر ہے کہ ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں، ہماری عورتیں بھی محفوظ ہیں، ہمارے بزرگ بھی محفوظ ہیں۔ اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں۔ تو کیا ہم بہت ولی اللہ تھے کہ ہم کو اللہ نے تباہ نہیں کیا، ان کو تباہ کر دیا؟ یہ تو میرے اللہ کی حکمتیں ہیں اور یہ میرے اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کاموں کے اندر، ان تباہیوں کے اندر میرے اللہ کی کیا حکمت ہے۔ اگر وہ مصیبت کے اندر ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں،
تو یہ میرے اللہ کی کیا حکمت ہے یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. یہ کوئی یہ بات نہیں کہ یہ علاقے بڑے ولی اللہ تھے, یہاں ولی اللہ رہتے ہیں تو ادھر سیلاب نہیں آیا تو ادھر سیلاب آ گیا ہے. اگر آج ان کی باری ہے تو کل ادھر بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, ہم بڑے سیاکار ہیں, ہم بڑے لاچار ہیں, اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. کوئی تکبر نہیں, کوئی ریاکاری نہیں. اللہ یہ دکانیں اگر چل رہی ہیں تو یہ تیری رحمت اور برکت کا کمال ہے. یہ کاروبار دیے ہیں, یہ تجارتیں دی ہیں, یہ پیسہ دیا ہے, گھر دیا ہے, تو اللہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں. جو تو نے ذہن دیا تھا, جو تو نے جسم دیا تھا, جو طاقت ہمت دی ہے, اے اللہ ہم نے اس کو استعمال کیا ہے, رحمت تو نے کی ہے. ہم تو صرف محنت کر سکتے ہیں, برکت تو میری اللہ نے ڈالنی ہوتی ہے. جب انداز یہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مزید اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے.